الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے شرم و حیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انسجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 53 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے شرم و حیا کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم اور آپ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے، اچھی صفت والا ہوتا ہے، وہ حیا دار ہوتا ہے، وہ بے حیائی اختیار نہیں کرتا۔ حیا کرنا نیک لوگوں کی صفت ہے اور بے حیائی کرنا برے لوگوں کی صفت ہے۔ جو لوگ بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ حیا جو ہے انسان کے اندر صحیح اخلاق پیدا کرتی ہے اور بے حیائی انسان کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے۔ ہم اور آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر حیا پائے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن حیا بھی اچھے معنی میں ہو۔ حیا جو ہے علم حاصل کرنے میں معنی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی حیا کی وجہ سے صحیح چیز حاصل نہ کرے، یہ بھی چیز نہیں ہے کہ آدمی حیا کی وجہ سے حق بات نہ کہے، بلکہ وہاں حق بات کہنا ہی حیا ہے، ورنہ چپ رہنا تو بے حیائی ہو جائے گی۔ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 35، الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کے 60 درجے ہیں یا ایمان کے 70 درجے ہیں، سب سے افضل درجہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور سب سے نچلا درجہ ہے گندگی کو راستے سے ہٹا دینا، یعنی راستے میں جو گندگی نظر آتی ہے اس کو ہٹانا، راستے کے کنارے میں کر دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس آدمی کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ راستے سے وہ کانٹے کو ہٹا رہا ہے، گندگی کو ہٹا رہا ہے، راستے کو صاف کر رہا ہے، تو گویا کہ اس کے اندر ایمان کی صفت پائی جاتی ہے۔ جو لوگ راستے کو گندا کرتے ہیں وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، اس کے اوپر تو لعنت ہے اور پھٹکار ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر کو صاف رکھنا پسند کرتے ہیں لیکن اپنے سامنے روڈ کو صاف رکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہم اور آپ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی حکومت ہمارا خیال رکھے، لیکن کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ بحیثیت شہری ہمارا کیا حق ہے کہ ہم شہر کو دیں۔ صفائی کا اہتمام کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ ہم اپنے گھر کو جس طریقے سے صاف رکھتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بھی صاف رکھیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے، حیا کرنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب غور کیجئے دونوں میں مطابقت کیا ہے۔ جس آدمی کے اندر ایمان پایا جائے گا، اللہ پر یقین پایا جائے گا، آخری دن پر یقین پایا جائے گا، وہ ڈرے گا، خوف محسوس کرے گا۔ اگر وہ برائی کرنا چاہتا ہے تو وہ چیز ایمان سامنے آ جاتی ہے اور ایمان اس کو روک دیتی ہے کہ تم برائی نہ کرو، کیونکہ ایک نہ ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ایمان بھلائی کا راستہ دکھلاتی ہے، اسی طریقے سے حیا ہے۔ حیا جو ہے، آدمی جب اپنے اندر حیا کرتا ہے، لوگوں سے حیا کرتا ہے، اچھا جذبہ پیدا کرتا ہے، تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اسے نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے جو بے حیائی ہے وہ کفر سے نکلی ہے، اور سب سے بڑی بے حیائی ہو سکتی ہے وہ کفر ہے، اللہ کا انکار کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، وہ نفاق ہے۔
یعنی دل میں کچھ زبان پہ کچھ، یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے، اور بے حیائی آدمی کو غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر یہ آدمی نہیں دیکھتا کہ سامنے ماں ہے، سامنے بہن ہے، سامنے کوئی اور ہے، باپ ہے، رشتہ دار ہیں، وہ کہیں بھی کسی طریقے کی شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔ حیا ہے تو حیا شرمندہ بناتی ہے، آدمی دوسرے لوگوں کے سامنے برائی کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، اور اگر تنہائی میں ہو پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ کم سے کم اللہ سے تو شرم و حیا کیا جائے، اور جب شرم و حیا ختم ہو جائے تو آدمی جو چاہے کرے۔ آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حیا جو ہے بھلائی کا مجموعہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 37، الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا جو ہے نیکیاں لاتی ہے، اچھائیاں لاتی ہے۔ شرم و حیا یہ ٹوٹل خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس کے مقابلے میں بے حیائی آدمی کو کس طریقے سے تنگ نظر بنا دیتی ہے، آدمی کو کس طریقے سے سخت بنا دیتی ہے، آدمی کو کس طریقے سے بے حیا بنا دیتی ہے، پھر آدمی کو کس طریقے سے برائیوں میں ملوث کر دیتی ہے، پھر آدمی کو کس طریقے سے گڈھے کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا تھا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6120، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، لوگوں نے نبوت کی پہلی چیزوں میں سے جس چیز کو حاصل کیا ہے وہ کیا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ ہو پھر جو چاہو کرو۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب شرم و حیا ختم ہو جائے کہ پھر وہ آدمی وہ کام کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے، جب ہمارے درمیان سے شرم و حیا ختم ہوگی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کس طریقے سے فلموں میں بے حیائی کا مناظرہ کیا جاتا ہے۔ یہ دین ہے بے حیائی کی۔ جب ہمارے پاس شرم و حیا نہ ہو تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حسن کے مقابلے ہو رہے ہیں، کس طریقے سے بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، کیونکہ شرم و حیا ختم ہو گئی۔ تو جب آدمی کو ننگا پن اچھا لگنے لگے تو اب سمجھ جائیے کہ اس کا اخلاق خراب ہو گیا، اب اسے کوئی اچھی چیز اچھی لگے گی نہیں، وہ بری چیز ہی کو پسند کرے گا اور بری چیز ہی میں ملوث رہے گا۔ اس لیے کہا گیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہیں شرم محسوس نہ ہو پھر جو چاہو کرو۔ تو سب سے پہلے آدمی کے شرم کو ختم کیا جاتا ہے کہ وہ بے حیا بن جائے، پھر اس سے آپ جو کام لینا چاہیں آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ بے حیائی سے روکا ہے۔ میں آپ کو وہ حدیث بھی سناتا چلوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ سنن الترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1974، ما کان الفحش الا شانہ وما کان الحیاء الا زانہ، کہ فحش غلط بات جس چیز میں گھس گئی اس کو برباد کر دیا، اور حیا جس چیز کے اندر آ گئی، شرم جس چیز میں آ گیا اس چیز کو مزین کر دیا، اچھا کر دیا۔ یعنی شرم و حیا پیدا ہو جانے سے صحیح چیز میں آدمی کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، سنن الترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 2009، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا جو ہے شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والی ہے۔ بے حیائی یہ ظلم و زیادتی کی چیز ہے اور ظلم و زیادتی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ویسے بھی جو لوگ یہ برائیاں پھیلانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو تنبیہ کر دی۔ اللہ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں برائیاں پھیلیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ جو عورتیں بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، خود دوسروں سے مائل ہوتی ہے، بڑی سخت وعید ہے حدیث کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2128، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، کہ میں نے، اس حدیث کا حصہ پہلے سے ہے، کہ میں نے دو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ابھی تو نہیں ہیں لیکن بعد میں پیدا ہوں گے، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس میں سے ایک وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں، جو کس طریقے سے بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں،
خود بھی مائل ہو رہی ہیں، دوسروں کو بھی برائی کی دعوت دے رہی ہیں، ان کے سر گویا کے بختی اونٹ کی طرح ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے چلی آ رہی ہے۔ اسلام نے اسی لیے منع کیا اور کہا ہے قرن فی بیوتکن، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں آیت نمبر 33، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اے عورتوں اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرو، کیونکہ یہی چیز ہے جو لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ لیکن اسلام نے پردے کی جو ضرورت رکھی ہے وہ اس لیے کہ عورت کے لیے بھی فائدہ ہے اور مردوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں برائیاں پھیلیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ جو عورتیں بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، خود دوسروں سے مائل ہوتی ہے، بڑی سخت وعید ہے حدیث کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2128، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، کہ میں نے، اس حدیث کا حصہ پہلے سے ہے، کہ میں نے دو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ابھی تو نہیں ہیں لیکن بعد میں پیدا ہوں گے، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس میں سے ایک وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں، جو کس طریقے سے بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، خود بھی مائل ہو رہی ہیں، دوسروں کو بھی برائی کی دعوت دے رہی ہیں، ان کے سر گویا کے بختی اونٹ کی طرح ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے چلی آ رہی ہے۔ اسلام نے اسی لیے منع کیا اور کہا ہے قرن فی بیوتکن، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں آیت نمبر 33، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اے عورتوں اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرو، کیونکہ یہی چیز ہے جو لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ لیکن اسلام نے پردے کی جو ضرورت رکھی ہے وہ اس لیے کہ عورت کے لیے بھی فائدہ ہے اور مردوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اسلام نے پردے کا جو اہتمام کیا ہے وہ مردوں کے لیے بھی کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور عورتوں کے لیے بھی کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون، مومنوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، اور مومنہ عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسلام کا یہ قانون ہے تاکہ آدمی کے اندر شرم پیدا ہو، حیا پیدا ہو، وہ بے حیائی کا مظاہرہ نہ کرے، کیونکہ اگر وہ بے حیائی کا مظاہرہ کرے گا، اس طریقے سے عمل نہیں کرے گا تو اس کے اندر بے حیائی آ جائے گی۔ اکبر الہ آبادی نے جو شعر کہا تھا اس شعر کا جواب دیا علامہ اقبال نے، کیا کہا؟ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، واعظ میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ اسلام نے پردے کا جو حکم رکھا ہے وہ مردوں کے لیے بھی بہتر ہے اور عورتوں کے لیے بھی بہتر ہے، کسی پر زور زبردستی نہیں ہے، یہ اچھے اخلاق کو بنانے کے لیے ہے۔ لوگ صفائی دیتے ہیں، جی ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہمارا اخلاق اچھا ہے، ہم تو عورتوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، ہم غلط کام نہیں کرتے، اور اگر آپ کے اندر برائی کا مادہ پیدا ہوتا ہے تو وہی شیطان بھٹکا رہا ہے۔ اسلام نے اس سے منع کیا کہ آدمی اپنی خواہش جائز طریقے سے پورا کرے، نکاح کر کے پورا کرے۔ یہ تمام کام اگر ہم کرتے ہیں تو شرم و حیا ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اگر ہم اس طریقے سے اسلام کو چھوڑ دیں گے، غلط طریقے پر چلیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائیاں پیدا ہو جائے گی۔ جس آدمی کے اندر حیا پایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علم سیکھنے میں حیا کا مظاہرہ کرے اور علم نہ سیکھے، علم سیکھنے سے حیا اس کو روک دے، وہ ایسی حیا صحیح نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا اور علم سیکھنے میں آدمی کو چاہیے کہ وہ حیا کو نہ دیکھے بلکہ علم سیکھنے میں آگے بڑھے۔ جس آدمی کے اندر شرماہٹ آ گئی، شرم آ گیا یا تکبر آ گیا تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حیا جو ہے علم حاصل کرنے میں آڑے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6121، ایک عورت ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس کے لیے غسل ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ نعم اذا رأت الماء، ہاں جب وہ پانی کو دیکھے
تو غسل کر لے۔ حیا جو ہے آدمی کو علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، شرم و حیا آدمی کو علم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6122، وانا شاب فاستحییت، کہ میں نوجوان تھا اور میں نے شرم محسوس کیا۔ تو علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ شرم محسوس کیسے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، لوگوں یہ بتلاؤ کہ ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان جیسا سیدھا ہے، یعنی وہ اس درخت سے جس طریقے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں مومن کو بھی ویسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ درخت ایسا ہے جو بالکل مومن جیسا ہے فائدے کے اعتبار سے۔ تو جواب اس کے دل میں آ گیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب جانتے تھے، لیکن چھوٹے بچے تھے، بڑوں کی مجلسیں ہیں، انہوں نے شرم محسوس کی۔ لیکن علم حاصل کرنے میں آدمی کو نہیں شرمانا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس درخت سے مراد ہے کھجور کا درخت۔ کھجور کا درخت پورا کا پورا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن آدمی، ایک مسلمان آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے مکمل طریقے سے فائدہ اٹھائے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی عورتوں کی تعریف کرتی ہیں کہ وہ عورتیں شرم و حیا کی وجہ سے مسئلے مسائل پوچھنے سے پیچھے نہیں رہتی تھی۔ شرم و حیا ان کو مسئلے مسائل پوچھنے سے روکتا نہیں تھا۔ آج کل بہت ساری عورتیں شرم و حیا کی وجہ سے مسئلے مسائل نہیں پوچھتی، جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ ماں عائشہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کتاب الحیض کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 332، نعم النساء نساء الانصار لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین۔ بہترین عورتیں تو انصار کی عورتیں ہیں، شرم و حیا علم حاصل کرنے سے انہیں نہیں روک رہا ہے، وہ شرماتی نہیں ہیں، وہ علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ علم حاصل کرنے میں بہت آگے ہے۔ آپ یاد رکھیے اور سوچتے چلیے کہ سب سے زیادہ حیا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو حیا نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حق بات بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی نہیں شرماتا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 26، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا۔ وہ مکھی کی بھی مثال دے سکتا ہے، وہ مچھر کی بھی مثال دے سکتا ہے، اس کو شرم محسوس نہیں ہوتی۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق، بے شک تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہو، فیستحی منکم، وہ تم سے شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ یہ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کے موقع پر ولیمہ کے لیے لوگوں کو بلایا تھا، تو لوگ کھانا کھانے کے باوجود گھر میں بیٹھے رہے، زیادہ دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، بلکہ آدمی کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جن کی یہاں دعوت ہے ادب کے ساتھ جائے، کھانا کھا لے، اس کے بعد فوراً چلا جائے، زیادہ دیر تک نہ بیٹھے۔ لیکن مومنین زیادہ دیر تک وہاں بیٹھے رہے، مسلمان زیادہ دیر تک بیٹھے رہے، تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری۔ لیکن آپ شرم محسوس کرتے ہوئے انہیں نہیں کہہ رہے ہیں جانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری اور کہا جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا کرنے والے انسان تھے۔ انسانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شرمیلے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6102، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجلہ عروسی میں بیٹھی ہوئی عورت سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ یعنی وہ عورت جس کی شادی ہوئی ہو اور پہلی رات کی جو دلہن ہے، اس دلہن سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمانے والے تھے، لیکن حق بات بیان کرنے سے آپ شرم کرنے والے نہیں تھے۔ جب کوئی چیز آپ کو ناگوار لگتی، اچھی نہیں لگتی، جب کوئی چیز ناگوار گزرتی، اچھی محسوس نہیں ہوتی، تو آپ کے چہرے ہی سے پتہ چل جاتا کہ آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا کرنے والے انسان تھے۔ ہم اور آپ کیوں نہیں؟ ہمارے اندر بھی شرم کا مادہ پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی حیا کا مادہ آنا چاہیے۔ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بھی بہت زیادہ شرم و حیا کرنے والے انسان تھے۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3404، ان موسیٰ کان رجلا حییا ستیرا، کہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حیا کرنے والے انسان تھے،
पर्दा पोश इंसान थे, वो शर्म व हया की वजह से तन्हा अकेले नहाते थे। लेकिन जब इसराइलियों ने उन पर तोहमत लगाई कि ऐसा लगता है कि मूसा तन्हे तन्हा जो नहा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उसके अंदर ऐब पाया जाता है, तो अल्लाह ताला ने एक मर्तबा लोगों के सामने उनको जाहिर कर दिया कि उनके कपड़े को लेकर पत्थर जो है वो भागता चला गया और वो पत्थर के पीछे भागते चले गए, सौ भी हजरो, ऐ पत्थर मेरा कपड़ा दे दे। जब लोगों ने देखा, बनु इसराइल ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कोई ऐब नहीं है, तो वो लोग काफी शर्मिंदा हुए। जो लोग हया करते हैं, शर्म हया वाले हैं, फरिश्ते भी उस आदमी से शर्माते हैं। जो आदमी शर्म हया करने वाला है, शर्म हया वाला है, फरिश्ते भी उस आदमी से शर्माते हैं। सही मुस्लिम किताब फज़ाइल सहाबा किताब नंबर 44 हदीस नंबर 2401, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिन्हु अल मलाइका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, क्या मैं उस आदमी से शर्म न करूं जिससे फरिश्ते भी शर्माते हैं। ये वाकया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मौजूद हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आपकी पिंडली खुली हुई थी, आपने उस पर कपड़े नहीं रखे, उसी हालत में आप बैठे हुए हैं, आपने उन्हें बैठने की इजाजत दे दी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आपने उनको भी इजाजत दे दी और आपने अपनी पिंडली को बंद नहीं किया। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि उस्मान आए हुए हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिस्म का वो हिस्सा खुला हुआ था, निचला हिस्सा, उसको ढांप लिया और कहा, क्या मैं उस आदमी से शर्म न करूं जिससे फरिश्ते भी शर्माते हैं। सुनन तिरमिज़ी किताबुल अदब हदीस नंबर 2769। एक सहाबी ने पूछ लिया, अल्लाह के रसूल आप हमारे शर्मगाह के बारे में क्या कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, अपनी औरत के पास ही उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं और नहीं। फिर कहा, अल्लाह के रसूल अगर हम लोगों के साथ हो तो? कहा, अगर लोग के साथ भी हो तो अपनी शर्मगाह को मत खोलो, उसको लोगों के सामने मत खोलो, बल्कि लोगों से पर्दा करो। बेहयाई का मुजाहरा किया जा रहा है। आप देखते होंगे बहुत सारी जगहों पर लोग वैसे ही पेशाब पैखाना करते रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे रहते हैं, शर्म भी महसूस नहीं होती। फिर उन्होंने सवाल किया, अल्लाह के रसूल अगर हम तन्हे तन्हा हो, अकेले हो तो क्या करें, क्या हम इस तरीके से रह सकते हैं क्या? अल्लाह के रसूल ने कहा, फल्लाहु अहक्कु अन युस्तहया मिन, अल्लाह ज्यादा हकदार है कि उससे शर्म व हया किया जाए। तो शर्म व हया में चंद बातें ये थी, उसकी बड़ी फजीलत है। ईमान वाले ही शर्म व हया करते हैं, जिनके अंदर वो चीज ना पाई जाए, वो अपने आप को महसूस करे, ऐसा ना हो ईमान उससे निकल गया है। जो लोग बेपर्दगी का मुजाहरा करते हैं, उनका रास्ता जहन्नम की तरफ चला जा रहा है। जो औरतें बेपर्दा घूम रही है, गोया कि उनका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और अल्लाह के वास्ते शर्म व हया करने वाले बनिए, और अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हक बात में, हक बात जो बयान करनी है उससे शर्म व हया नहीं, बल्कि सही मानों में जो शर्म व हया है उसको अपनाने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन।